بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 884 ہے، 884، اور آج سورہ یونس کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 96، 97 اور 98، 96، 97 اور 98۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ کے، حقت، ثابت ہو چکا ہے، علیہم، ان پر، کلمۃ ربک، آپ کے رب کا حکم، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ولو، اگرچہ، جاءتہم، آ جائیں ان کے پاس، کل آیت، ساری نشانیاں، حتی، یہاں تک کہ، یرو، وہ دیکھ لیں، العذاب العلیم، دردناک عذاب، فلولا، پھر کیوں نہ، کانت، ہوئی، قریۃ، کوئی بستی، آمنت، ایسی کہ ایمان لائی ہو، فنفعہا، پھر نفع دیا ہو اس کو، ایمانہا، اس کے ایمان لانے نے، اللہ، سوائے قوم یونس، یونس کی قوم، لما، جب، آمنوا، وہ ایمان لائے، کشفنا، تو ہم نے دور کر دیا، عنہم، ان سے، عذاب الخزی، رسوائی کا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم، اور ہم نے انہیں فائدہ پہنچایا، الی حین، ایک وقت مقرر تک۔ ترجمہ یوں ہے، جن لوگوں کے بارے میں اللہ کا حکم یعنی عذاب قرار پا چکا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک عذاب علیم نہ دیکھ لیں، خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے۔ تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا۔ ہاں، یہ یونس کی قوم کی جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک ان کو بہرہ مند رکھا۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، بے شک جن لوگوں کے بارے میں تمہارے رب کی بات طے ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دوسری بات، چاہے ہر قسم کی نشانی ان کے سامنے آ جائے۔ تیسری بات، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ چوتھی بات، بھلا کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایسے وقت ایمان لے آتی کہ اس کا ایمان اسے فائدہ پہنچا سکتا۔ پانچویں بات، البتہ صرف یونس کی قوم کے لوگ ایسے تھے۔ چھٹویں بات، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیاوی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان سے اٹھا لیا۔ ساتویں بات، اور ان کو ایک مدت تک زندگی کا لطف اٹھانے دیا۔ بزرگان محترم، ان 3 آیتوں میں سے پہلی آیت میں یہ حقیقت بتلائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جن پر اللہ کا کلمہ یعنی اللہ کا فیصلہ ہو گیا، اس بات پر کہ ان پر اللہ کا عذاب ہوگا، تو پھر ایسے لوگ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس ایمان لانے کی استعداد ہی نہیں ہے، اور کفر پر ان کے قائم رہنے کی وجہ سے یہ کبھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ایمان نہیں لائیں گے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایمان لانے سے روکیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کفر کو اختیار کر لیا ہے اور اس کو اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے احوال اور ان کے کردار کا علم ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دوسری بات جو یہاں بتلائی گئی وہ یہ ہے کہ اگر ان کے پاس تمام دلیلیں آ جائیں، جب تک یہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ حالانکہ عذاب کو دیکھنے کے بعد ایمان لانا معتبر ہی نہیں ہوگا، اور عذاب کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی ایمان لائے گا تو اس عذاب سے بچ نہیں پائے گا،
جیسا کہ فرعون کا ایمان لانا اس کو کام نہیں دیا. اس نے بھی سب کو غرق ہوتا ہوا دیکھ لیا اور اس کو یقین ہو گیا کہ میرا بھی انجام یہی ہوگا. پھر اس نے ایمان لانے کا اعلان کیا مگر اس کا ایمان لانا اس کو کچھ بھی کام نہ دیا. سورہ یونس کی آیت نمبر 33 میں بھی یہ حقیقت یوں بیان کی گئی کہ ذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے تمام فاسق لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے. تیسری آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. کوئی بستی ایمان نہ لائی جس کا ایمان لانا اسے نفع دیتا مگر یونس کی قوم کی جب وہ لوگ ایمان لائے تو ہم نے رسوائی والا عذاب دنیا والی زندگی میں ان سے ہٹا دیا اور انہیں ہم نے ایک وقت تک فائدہ پہنچایا. جیسا کہ ہم نے پہلے یہ بات بتا دی تھی کہ سورہ یونس میں 3 قصے بیان کیے گئے، قصہ نوح، قصہ موسیٰ و ہارون اور قصہ قوم یونس. اس آیت میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا قصہ بتلایا جا رہا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کا ان کے نام کے ساتھ ذکر قرآن مجید میں 4 مرتبہ آیا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 163 سورہ انعام آیت نمبر 86 سورہ یونس آیت نمبر 98 اور سورہ صافات آیت نمبر 139 حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ان کے وصف کے ساتھ 2 صورتوں میں ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو ذُنُّون کا لقب دیا گیا، چنانچہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں یوں کہا گیا وَالذَّنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. اور مچھلی والے پیغمبر یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھو جب وہ خفا ہو کر چل کھڑے ہوئے تھے اور یہ سمجھے تھے کہ ہم ان کی کوئی پکڑ نہیں کریں گے. سورہ قلم کی آیت نمبر 48 میں حضرت یونس علیہ السلام کو صاحب الحوت کہا گیا یعنی مچھلی والے کہا گیا. چنانچہ فرمایا فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکذوم. حضرت یونس علیہ السلام کو یونس بن متی کہا جاتا ہے. حضرت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو موصل کی سرزمین نینوا کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا. ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا. حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتے رہے اور ان پر محنت کرتے رہے مگر قوم تھی کہ ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوئی. حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ 3 دن کے اندر تم پر عذاب آ جائے گا. قوم کے لوگ آپس میں کہنے لگے کہ اس شخص نے کبھی جھوٹ تو نہیں بولا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تیسری رات کو یونس یہاں رہتے ہیں یا نہیں. اگر یونس رات کو یہیں رہ گئے تو ہم سمجھیں گے کہ عذاب نہیں آئے گا، اس کو ہم صرف دھمکی سمجھیں گے. اگر یونس نے رات ہمارے ساتھ نہیں گزاری تو ہم سمجھ لیں گے کہ صبح کو عذاب آنے والا ہے. حضرت یونس علیہ السلام اس رات کو وہاں سے نکل گئے. جب صبح ہوئی تو ان کی قوم نے اپنی آنکھوں سے عذاب کے آثار دیکھ لیے. آسمان پر سخت سیاہ بادل چھا گئے اور دھواں اترنے لگا جو ان کی بستیوں ان کے گھروں کی چھتوں پر چھا گیا. جب قوم کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا تو ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا لیکن وہ انہیں کہیں نہیں ملے. اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے دلوں کو توبہ کی طرف متوجہ فرمایا. وہ اپنی عورتوں، بچوں اور جانوروں کو لے کر میدان میں نکل گئے، ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے اور اخلاص کے ساتھ توبہ کی اور ایمان قبول کیا اور خوب گڑگڑائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف عاجزی کے ساتھ متوجہ اور کہنے لگے کہ یونس جو کچھ لے کر آئے تھے ہم اس پر ایمان لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر رحم فرمایا، ان کی دعا قبول کی اور ان پر آنے والے عذاب کو روک دیا. دوسری جانب حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ عذاب سے قوم ہلاک نہیں ہوئی تو قوم کے سامنے جانے میں انہیں حجاب محسوس ہوا. چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے چلے گئے. دریا کے کنارے پر پہنچے تو ایک کشتی میں سوار ہوئے. کشتی حرکت کرنے لگی. ملاحوں نے کہا کہ تم لوگوں میں کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، لہذا ہم قرعہ ڈالتے ہیں، جس کا نام نکلے گا اسے دریا میں ڈال دیں گے. 3 مرتبہ قرعہ ڈالا اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا. حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں وہ غلام ہوں جو اپنے آقا کے فرمان کا انتظار کیے بغیر بھاگ گیا ہوں، لہذا انہوں نے اپنے آپ کو سمندر میں ڈال دیا. چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوم کو چھوڑ کر جانے کا حکم نہیں ہوا تھا، اس لیے حضرت یونس علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ بھاگنے والا غلام میں ہی ہوں. چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہے اور تسبیح میں مشغول رہے. اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. یہ واقعہ تفسیر کے ساتھ دوسری آیتوں میں موجود ہے. اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.